اب آپ کو میں ہائیڈریسٹس بتاتا ہوں جو جگر کی بعض بیماریوں میں بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. اس کا جگر سے بھی تعلق ہے اور جلد سے بھی تعلق ہے اور میوکس میمبرین سے بھی. جس کا جلد سے تعلق ہوگا اس کا میوکس میمبرین سے بھی تعلق ہوگا. تو پہلے ہم اس کی سطحی علامتیں دیکھتے ہیں. السریشن جلد کے اوپر، اور السریشن اگر میلیگننٹ ہو جائے یا میلیگننسی کے آثار ہوں، گویا کینسرس ہو رہی ہے اور کسی دوا سے جو آرام آنا چاہیے وہ رسپونڈ نہیں کرتی، اس میں ہائیڈریسٹس بہت اہم دوا ہے. کیونکہ ہائیڈریسٹس سے اللہ کے فضل سے میلیگننٹ السرز بھی قابو آ جاتے ہیں. میلیگننٹ پھوڑوں میں اور آنکھ کے ضدی السرز میں ایک ایسی دوا ہے جسے پہلے بہت کم ڈاکٹروں نے استعمال کیا، لیکن اب باقاعدہ ریسرچ پیپرز شائع ہو چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سب معلوم مقامی لگانے والی چیزوں میں سب سے بہتر ہے، اور وہ ہے خالص شہد. خالص شہد کا لیپ کیا جائے دن میں 2-3 دفعہ. جب کرتے ہیں تو پانی نکالتا ہے شہد، اور آنکھ کو اگر سلائی بھی لگائیں آنکھ میں تو پہلے وہ پانی نکالتا ہے پھر آرام دیتا ہے. اور یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ وہ کینسر کے زخم جو گٹھلیاں بن کے پھٹتی ہیں اور زخم بنتے ہیں، جو کسی اور دوا کو رسپونڈ نہیں کر رہے تھے، شہد کی اپلیکیشن سے وہ ٹھیک ہو گئے. اس لیے یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ میڈیکل ریسرچ جرنلز میں چھپی ہوئی موجود ہے. تو شہد کو نہ بھولیں. اور ویسے ایک مسلمان کو تو بھولنے کا سوال ہی نہیں کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ فیہ شفاء للناس. شفاؤن سے مراد ایک تو عام شفا ہے، لیکن شفاؤن کا جو نکرے کا استعمال ہے اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس میں ایک غیر معمولی شفا کی بات ہے. کیونکہ یہ عربی محاورے میں اگر کہنا ہو کہ اس میں غیر معمولی شفا کی بات ہے تو شفاؤن ہی کہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے، ہو سکتا ہے اس میں بعض ناقابل علاج مرضوں جن کو انسان ناقابل علاج سمجھتا تھا ان کے لیے شفا کی کچھ باتیں رکھی گئی ہوں اس میں، مگر عموماً بھی ہو. کیونکہ عام طور پر شہد کا استعمال لوگ کرتے رہتے ہیں، اس کا عام بیماریوں سے کوئی خاص اس کا تعلق دکھائی نہیں دیتا. اور قرآن کریم تو بہرحال قطعی یقینی بات کرتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شہد پہ ہمیں مزید ریسرچ کرنی چاہیے. یا ہمیں اس کا صحیح استعمال نہیں ابھی تک آیا، یا بعض کچھ خاص بیماریوں میں غیر معمولی شفا رکھتا ہے جن تک ابھی ہماری پہنچ نہیں ہے. اس میں ہے بہرحال یہ علم میں آ چکی ہے بات کہ آنکھوں کے السرز میں اور سخت پرانی کرونک تکلیفوں میں جو رسپونڈ نہ کرتی ہوں، اور کینسرس السرز میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے السرز میں یا وہ پھوڑوں کے پھٹنے کے بعد جو بہت ہی مکروہ سی شکل ظاہر ہوتی ہے اس پر شہد کا لیپ لگانا چاہیے اور دن میں 3 دفعہ پٹی بدلنی چاہیے. ہائیڈریسٹس چونکہ جگر کی بیماری ہے، جگر سے گہرا تعلق رکھتی ہے، اس لیے بھوک پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور ایک عجیب سی علامت پیدا کرتی ہے کہ گہری کھرچن سی بھوک کی لگتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی کھانے سے سخت نفرت، یعنی کھانے کا نام بھی نہیں سنا جاتا، اور متلی کوئی نہیں. تو بغیر متلی کے کھانے کی کھرچن جیسے بھوک کی نقاہت سے لگتا ہے کہ اندر کچھ معدے کو کھرچ رہا ہے وہ احساس ہے، اور کھانے سے نفرت. یہ عجیب سی علامتیں بعض دواؤں میں دوسروں میں ملتی ہیں مگر مختلف طریق پر. لائکوپوڈیم میں
تھوڑا سا کھایا بھوک بہت لگی ہے، تھوڑا سا کھایا بھوک بند. اور کالسیکم میں کھانے کی خوشبو سے بھوک بند. اور کریوزوٹ میں بھی کھانا تھوڑا سا کھا کر، اور بھی بعض دواؤں میں نام لیے تھے، یاد ہیں آپ کو؟ لیکسز میں بھی ہے یہ کچھ علامت، یہ ہے بھوک سے تعلق ہے کہ لیگسیز میں بھی جلدی ختم ہو جاتی ہے، یا کاسٹیکم میں پتہ نہیں، سی پی اور فاسفورس میں ہے.